ناقدری تے پھر اللہ پاک نے بوال دی ناقدری کرو ہونے سے جس طرح سے سارے نے سارے کھڑے نہیں ہوں سارے ہر بندہ معاملہ اللہ پاک کا ہے لیکن اکثر میں ماحول اور نظام ہے کہ بھئی اکثریت کی گل کرنا ہوں تو جس میں بھی شامل ہوں ہمارے ساتھ تو میں واپڑا ہوں کہ جس طرح قدر کرنا ہے حق ہے کہ وہ میں کتنے کر رہا ہوں وہ میں نہیں کر رہا ہوں وہ کتنے کر رہا ہوں یہ میں گل درس کرنا ہے دیکھو اسی طرح مثال طور پہ جس کی ناقدری کرسا وقت نہ قیمتی نہ بنا سا رمضان مہینے بھی وقت نہ گزارسا جو باقی کڑے سی 11 مہینے وقت تے جو ہے نا تو اسی اس ناقدری تو پھر اللہ پاک کا محروم کرسی کہ نہ کرسی ایسا سے کر کے بھائی گزارش ہی رکھو سی عزت تی ڈاڑے رہنا ہوتے بھی ڈاڑے رہنا تو باقی نہ ایسے سارے اسی اس نکاح سے عملیت کرا انشاءاللہ کہ اسی اس رمضان میں مہینے سے انشاءاللہ یاد ہے قیمتی بنا سا سی صاحب فضول انسان ہوتے لے کسی انسان ضائع نہ کر سا پہ وہ جڑے بیٹھے رہے باہر کھمو تے بیٹھے رہے بندے تے بیٹھے رہے ہاں جی مسجد کی آبادی نہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ذہن کچھ ڈال نہیں کوئی مسجد نہ آباد کرنا مسجد جمعے نے روزہ نے پورے دل جمعے کا میراث کیتے ہیں والا اصل ہے مسجد ہے جو ہے کہ بھئی ہر مسجد ہے جو ہے اصل ہے مدنی مسجد ہے جو ہے کہ 24 گھنٹے آباد ہوئے لیکن 24 گھنٹے اس مسجد کی آبادی کتوں رہی کوئی نظر نہیں آئی روزہ نہ مہینے کے وقت کہ مسجد نہیں آسان کوئی فہموا سے تاغ لانا پڑا یہ کیوں تاغ لانا پڑا بھائی روزہ نہ مہینے کے مسلمان ہوتے رہے کتنا غافل ہونے کہ اللہ نے کہا ہوتے رہے آباد ہوئے تو تاغ لانا پڑا صحیح ایسا ناقدری نہیں تو کی ہے ایسا سے دیکھو اللہ پاک یہ بار بار موقع نہیں دینا نصیب والے موقع ملنا ہے جی نصیب والے رمضان میں مہینے روزے مبارک ساتھ آتے کڑیاں نصیب ہو گیا ایسو سرکار کے اسی اتنی اللہ کرے اسی اتنی قدر کرا اسی اتنی قدر پہچانا بھی اس کی اہمیت پہچانا بھی اس کی قدر کر لینا تو دیکھو میں اور ایک گل عرض کرنا اس کو علاوہ کہ اللہ پاک کی روزے کس نے قبول کر سن جی کس نے روزے قبول ہو سن ہر شے نے قبولیت کی کوئی نشانی نہ سا کیسے پتہ لگے گی ہونا سا پتہ کہ قبول بھی نہیں کسی بندے پتہ ہے کہ ایسا نہیں روزہ اللہ پاک قبول کر کے تاکہ مردود ہے ایسا کسی بھی آپ نے نماز نہ روزے نہ دیکھی نہ پتہ قبولیت مردودیت نہیں لیکن اسی سوچنا کہ ایسا نہیں رمضان ایسا نہیں ہر نیکی کی روزہ کی نماز ہر نیک عمل اللہ قبول کرے تو دیکھو اللہ پاک نیکی نے قبول کرنا نا اعمال خیر نے اعمال نے قبول کرنا ہے نماز روزے قبول کرنا ہے نا اللہ پاک کوئی اصول کوئی طریقے بھی دسے کوئی شرائط بھی اللہ پاک رکھے ہوئے ہیں کیڑی شرط نہ تے کیڑی چیز نہ تساں نیک عمل دے کے قبول کرساں تو سب تو پہلی شرط نماز روزہ نیک عمل قبول ہونے کی سب تو پہلی شرط یہ ہے انما يتقبل الله من المتقين فرمایا کہ اللہ پاک تقوی والے نے عمل اللہ پاک قبول فرمایا جس بندے نے زندگی اندر تقوی ہوئے نا جی اس نے کوئی نیکی اللہ پاک نے قبول نہیں اسی رمضان میں نے گل کرا دیکھو روزہ بہت بڑی نیکی ہے سب تو پہلے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد کی ہے نماز 3 نمبر کی درجہ نیکی نا لیکن اگر 3 نمبر سب تو بڑے درجے نیکی کی ہے اللہ سے کر کے روزہ رکھنا بہت بڑا عمل ہے روزہ رکھنا بہت بڑا عمل ہے لیکن قبولیت کے ساتھ قبولیت نہ بدار جس نے اس تقوی دوزنا اس وجہ کر کے حدیث اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ایک حدیث شریف میں مفہوم ہے اللہ کے رسول ارشاد فرمانے کہ ایک آدمی ہے جائے کہ جڑا کوڑ مارنا روزے دار ہے روزہ رکھنا پھر روزے کی حالت ہے کوڑ مارنا نہیں چھوڑنا غیبت کرنا نہیں چھوڑنا باقی گناہ بدنظری کرنا نہیں چھوڑنا کرنے گناہ کو آپ آپ نہیں بچانا اٹھا پھر نے گناہ کو آپ آپ نہیں بچانا تقید فرمایا فلیس للہ حاجت ان یدع طعامه وشرابه فرمایا کہ اللہ پاک ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑے کیوں کھانا پینا چھوڑے بھائی اے جو بندے نے کھانا پینا چھوڑنے کی مثال ہے جی جو اسی سے ندار کروڑ ڈمور کھول کے کھڑنے نہ کھوئیں یا اجڑیاں بڑھنے واسے تیرا مثال ہو کے کو فصل لگا ہے تو وہ چھوٹے ہیں جو ڈمور اپنی نہ پہ ہونا سی قابو کر کے نہ کہ نفس نے منہ نہ پاؤں تیرے وہ چھوٹ نہ ہونا نا وہ چھوٹے نہ منہ چھکے چڑھنے چھکے وہ چھکے چڑھنے نہ وقت بھی ہو رہا ہے کہ بھی کسی نے فصل نے منہ نہ پاوے یہ وقت ہو رہا ہے ایسا خالی بخت رہنے سرکار کے منہ چھکے نہ چڑھ پنسر کی تو گھنٹے نماشا تک لیکن کوڑ سی مارا غیبت سی کرا اتا پیر اسنے کنٹرول اتنا ہون زبان اسنے کنٹرول اتنا ہوئے کان اسنے کنٹرول اتنا ہون یا ایسی احتیاط نہ کرا اینا پوچی اللہ نہ فرمانی کہی رکھا اللہ پاک کے روزے دار نہ بھائی اللہ پاک آنے کا ساتھ تیرے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تیرا بخت رہنے کا ساتھ کوئی ضرورت نہیں اس واسطے حدیث اندر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض شب بیدار ہیں
ساری راتی اللہ نے سامنے نفل پڑھنے والے، بعض ساری راتی اللہ نے سامنے نفل پڑھنے والے، تہجد کی نماز پڑھنے والے، اور فرمایا کہ بعض ایسے کہ جڑے سر کی جو محنت نماز تک بھوکے رہنے والے درائے رہنے والے، لیکن اس راتی نہیں جاگنے والے ہیں، بعض راتی نہیں جاگنے والے ہیں، سارے نہیں، بعض راتی نہیں جاگنے والے ہیں سوائے جاگنے تو کچھ بھی نہیں کرنا، بعض یہ روزے رکھنے والے ہیں سوائے بھوکھانے تو ترے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو کون ہم کی زندگی تقوی نہیں بھائی دوستو، یہ تقوی کی چیز آپ کا اور تقوی کی چیز سمجھو یہ گل ہے، تقوی کی چیز ہے، تقوی ہے پرہیزگاری ہے، پرہیز کرنا، کس چیز نے کولو پرہیز کرسا اللہ پاک سے نے دیکھا ہو قبول کرسا، کس چیز گل نے کولو پرہیز کرسا، ہر وہ گل جس گل نے کولو اساں مطلب کہ اللہ پاک منع کیتا کہ یہ کام نہیں کرنا، ہر اس گل نے کولو فرمایا کہ بھئی اپنے آپ کی کرنا ہے جی، اس نے کولو بچانا ہے، اس نے کولو پرہیز کرنی ہے، بھائی گناہ نے کولو پرہیز کرنی ہے، جڑا بندہ گناہ نے کولو پرہیز کرسی نا، یقین کرو اللہ پاک اساں نیکی بھی قبول فرماسوں تے درجات کی بلندی اللہ پاک اس بانے نصیب فرماسوں۔ ایک صحابی کہتے نبی علیہ السلام پوچھتے کہ یا رسول اللہ میں سب تو بڑا عبادت گزار بننا چاہنا ہوں، سب تو بڑا عبادت گزار بننا چاہنا ہوں، تمام کوئی عمل دسو، تو نبی علیہ السلام کو ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنا بہت دیہڑی پڑھا کر، اتنا سبق پڑھا کر، اتنی تصویر والا کر، نہیں دسا، پتہ کی دسی گل عمل کی دسا، سب تو بڑا عبادت کرا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا کہ محارم نے کولو یعنی حرام چیزیں نے کولو، اللہ کی نافرمانی نے کولو، گناہ نے کولو، اپنے آپ ہم بچا کے رکھ، تکن اعبد الناس، تو لوگوں نے سارے کو زیادہ عبادت گزار بننے سے۔ اس گل کو سان کی پتہ لگا ہے جی اس حدیث سے بات کو کہ گناہ نے کولو اپنے آپ بچانا، اللہ کی نافرمانی نے کولو اپنے آپ بچانا، یہ سب تو بڑی چیز ہے عبادت ہے۔ اللہ پاک کا سب تو بڑا بندہ کی پسند ہے جڑا بندہ اللہ پاک نے حرام کردہ شے نے نیڑو دی نہیں لگنا، نافرمانی تو گناہ ہے نیڑو دی نہیں لگنا۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں بھائی دوستو، یہ تو تقوی والے لوگ کہتے ہونے ہیں جنہوں نے سامنے اپنی قبر ہونے گی، جنہوں نے سامنے اپنا جنازے ہونے کہ کل کسی نے موڑے تے ماں کوئی چاہ کے کھڑسی جنازہ پڑھسوں پھر وہاں کے دفناسوں، ہاں جی، اور قبر چا کلو سا اور قبر جو اٹھائے میں سا ایک ڈیڑے قیامت کا میدان لگسی، اللہ پاک ساری خدائیاں پھر دوبارہ زندہ کرسی، ماں بھی اللہ پاک اسی طرح زندہ کرسی، قبر جو منگی ہاتھ نہ کروڑ سا اور اللہ پاک نے سامنے پیش ہو سا، اور اللہ پاک میرے کو میری زندگی نہ سارا حساب پوچھوں، ساری کارگزاری پوچھیں کی کرنا رہے، جان نے متعلق، عمر نے متعلق پوچھوں، جوانی نے متعلق پوچھوں، پیسے نے متعلق پوچھوں، یہ ساری گلا سن، اور پھر اس کے بعد دو جگہ اللہ پاک بڑھنے پہ ہیں، جڑے پاس ہو گئے جنت ہے، جڑے فیل ہو گئے دوزخ ہے۔ جن لوگوں نے سامنے سارے نظام ہونے نا جی، وہ ایک ہی لوگ پھر ایک ہی زندگی گزارنے، کس طرح زندگی گزارنا، ایک دو نمونے تو سے سامنے پیش کرنا۔ دیکھو اس امت، اس زمین آسمان، اس امت کے اندر نا عجیب عجیب لوگ بیٹھے جی، تقوی والے، عجیب عجیب تقوی والے لوگ، پرہیزگاری کرنے والے، تقوی والے، گناہ کو بچانے والے لوگ بیٹھے۔ اللہ کرے اساں بھی اللہ پاک انہوں نے کوئی عملہ نہ، کوئی تقوی نہ، کوئی ہزارہ حصہ بھی اللہ پاک ایسا نصیب کر دے نا، تو سمجھ سے انشاءاللہ بخشے گا، بخشش کی امید ہے۔